دنیا کا ایک ہی لیڈر تھا جس نے ایک ہی مہینے کے اندر، ایک ہی سال کے اندر 3 OIC کی کانفرنسز بلا لی۔ SCO کانفرنس فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کا مقدمہ وہاں پر پیش کیا۔ موجودہ حکومت میں سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے۔ آنریبل ممبر کی انہوں نے ابھی بات کی ہے، میں ضرور اس کو میں چیک کروں گا اور میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ جب اپنوں کو آپ نہ جوڑ سکے تو اسرائیل کے خلاف آپ بلاک نہیں بنا سکیں گے۔ اپنوں کو توڑنا کوئی بلاک نہیں بنتا۔ اگر میری سپیچ پڑھ لیں تو ان کو پورا اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے الحمدللہ حتی المقدور فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کا مقدمہ وہاں پر پیش کیا، جو خیالات کا وہاں پر اظہار کیا۔ میں I don't want to speak for myself. And we stand as one nation under God. ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے مسلم دنیا کے لیے، سوچ کا دن ہے آج۔ جناب اسپیکر، ہم فلسطین کے ساتھ، کشمیر کے ساتھ ہمیشہ سے یونٹی کا اظہار کرتے چلے آ رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ اظہار کرتے چلیں گے۔ سب سے زیادہ اگر انٹرنیشنل لا کو کسی نے وائلیٹ کیا ہے تو وہ اسرائیل ہے اور اس کے بعد انڈیا ہے۔ مسلم دنیا نے نہ صرف یہ کہ کنڈمنیشن کی ہے بلکہ خاطر خواہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ آج تک مسلم دنیا نے یہ بھی سوچنا ہے کہ اگر اسرائیل کے پاس اتنا فری ہینڈ ہے کہ وہ وار اپنے حساب سے شروع کرتا ہے اور اپنی ہی اسکیل پہ ختم کرتا ہے اور 40,000 بے گناہ نہتے مسلمانوں کا قتل عام کرتا ہے، آج تک یہ ایک سوچنے کا مقام ہے کہ کیا یہ مسلم دنیا زیادہ کمزور ہے یا اسرائیل زیادہ مضبوط ہے؟ میرا خیال ہے مسلم دنیا زیادہ کمزور ہے۔ آج تک ایز اے نیشن یہ اتنا بڑا اہم ہے، بٹ ایز اے نیشن ہم اسرائیل کو صحیح جواب نہیں دے سکے۔ ایز اے نیشن پوری انٹرنیشنل کمیونٹی مسلمانوں کی وہ ایک پوائنٹ پہ جمع نہیں ہو سکی۔ مسلم دنیا جہاں بھی ہے آج تک، ایون مسلم دنیا اپنی کوششیں کر کے سیز فائر نہیں کرا چکی۔ مسلم دنیا کوشش کرتی رہی، لیکن مسلم دنیا کو یہ بھی سعادت حاصل نہیں ہوئی کہ اس میٹر کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جائیں۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی گیا تو وہ بھی افریقہ والے اس کو لے کے گئے، کوئی مسلم دنیا اس کو نہیں لے جا سکی۔ یورپ اور امریکہ میں بھی سب سے بڑے سول سوسائٹی نے ریلیز نکالی، وہ ایک ریلیز نکالی اور وہ ایک ریلیز تھی سول سوسائٹی کے جو اسرائیل کے خلاف ہے۔ مسلم دنیا میں اگر ریلی نکالی گئی تو وہ کسی پارٹی، کسی فرقے، کسی سیکٹ کی ریلی تھی، کسی مسلمانوں کی ریلی دیکھنے میں نہیں آئی۔ اگر یہ اسی طرح مسلمانوں کی حالت رہی تو اسرائیل جو کر رہا ہے یہ بہت جلد انڈیا کشمیر میں بھی شروع کرے گا۔ مسلم دنیا کو کچھ کرنا ہوگا اور جتنی جلدی کر سکے۔ ہم یہ بھی میسج دینا چاہتے ہیں کہ مسلم دنیا انٹرنیشنل سطح پہ UN میں اپنا بلاک بنا لے اور OIC کو مزید مضبوط کر لے۔ آلدو پالیٹکس نہیں کرنی، لیکن یہی پالیٹکس ہے۔ دنیا کا ایک ہی لیڈر تھا جس نے ایک ہی مہینے کے اندر، ایک ہی سال کے اندر 3 OIC کی کانفرنسز بلا لی۔ موجودہ حکومت کی بڑی ناکامی ہے کہ کوئی ایک بھی کانفرنس نہیں بلا سکی، موجودہ حکومت کنوین نہیں کر سکی، اور اسی طرح سارے مسلمان دنیا میں ایسا ہی حالت رہی ہے۔ جناب اسپیکر، اگر مسلم دنیا کی یہ حالت کنٹینیو کرے گی تو صرف اور صرف ریزولوشن سے فلسطین آزاد نہیں ہوگا۔ 2 اسٹیٹ تھیری کبھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکے گی، 2 اسٹیٹ کبھی مارز وجود میں نہیں آ سکیں گے، ہر وقت صرف اسرائیل ہوگا۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن مسلم دنیا میں اپنا رول پلے کرنے کے لیے مسلم دنیا کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ جناب اسپیکر، میں اس وقت آپ کے نوٹس گزار کراؤں گا، ایک چیز بہت ضروری ہے، اور وہ اس لیے کہ لاسٹ ٹائم آپ سے پوائنٹ آف آرڈر مانگا، وہ پوائنٹ آف آرڈر نہیں ملا، اینڈ بائی دین جناب پرائم منسٹر صاحب جا چکے تھے۔ جناب اسپیکر، صرف یکجہتی ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کے خلاف ہم یکجہت ہو۔ جب اپنوں کو آپ نہ جوڑ سکے
تو اسرائیل کے خلاف آپ بلاک نہیں بنا سکیں گے. اپنوں کو توڑنا کوئی بلاک نہیں بنتا. کتنے عورتیں ہیں, یہ آپ کی حکومت کا سرچشمہ ہوگا اور یاد رکھا جائے گا ہسٹری میں. انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو یون کے پلیٹ فارم پہ یاد رکھے گی. جناب اسپیکر, پلیٹ فارم پہ یاد رکھے گی کہ موجودہ حکومت میں سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے, سب سے زیادہ جبری گمشدگیاں ہوئی ہیں. یہ میں ایک پوائنٹ آؤٹ کرانا چاہ رہا ہوں صرف. جناب اسپیکر میں وزیر اعظم صاحب کے نوٹس میں, یہ پالیٹکس نہیں, یہ ہمارا اگر یہ ہمارا اس ایوان کا ممبر نہ ہوتا تو اس کے لیے. اور جناب اسپیکر, یہی یہ فورم ہے جو ہم چاہتے کہ مضبوط ہو. اس فورم میں بات نہ کرے تو کہاں کرے, اور اگر ایسی بات ہو جائے تو وہ ضرور دل پہ لینے چاہیے. جناب اسپیکر, سپریم کورٹ نے 3 جنوری 2024 کو ایک آرڈر پاس کیا تھا. اس میں وزیر اعظم سے ایک انڈرٹیکنگ مانی گئی تھی. ایشو اس پہ آپ نے بات کر لی. جناب اسپیکر, میں صرف دیکھیں, میں نے آپ سے پوائنٹ آف آرڈر سیپریٹلی مانگا, آپ نے کہا اس کے ساتھ لے لے, تو کائنڈلی پلیز. جی, سپریم کورٹ نے آرڈر پاس کیا 3 جنوری 2024 کو. وزیر اعظم سے جناب اٹارنی جنرل کی وساطت سے ایک انڈرٹیکنگ مانگی. وہ چاہے اس کا پریڈیسیسر تھا یا وزیر اعظم صاحب خود ہے, اس آفس کا بڑا احترام ہے ہمیں. اس میں یہ کہا گیا تھا سپریم کورٹ نے کہ انشور کرے آج کے بعد کسی کو اپنے گھر سے اٹھایا نہیں جائے گا مگر وہ جو قانون کے مطابق ہو. جبری گمشدگیاں آج بھی جاری ہے. جناب اسپیکر, یہ آپ کے سامنے ہمارے حاجی امتیاز صاحب ہے, یہ اس ہاؤس کا معزز رکن ہے. آپ کے سامنے ہم اس کی پروڈکشن آرڈر کی اپلیکیشن دے چکے ہیں. آج اس ایوان میں وہ پروڈیوس نہیں ہوئے, اس کو راتوں رات غائب کروایا گیا ہے. یہ اگر گمشدگیاں موجود ہوگی, وہ کسٹڈی میں نہیں ہے. میرے پاس ان رائٹنگ آ گیا ہے. دے جناب اسپیکر, میرے پاس ان رائٹنگ آ گیا, وہ میں آپ کو دکھا دوں. جناب اسپیکر, ہم یہ دکھا رہے ہیں, یہ آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں. میں ہمیشہ آپ کو ایک بات کرتا ہوں جناب اسپیکر, بڑی مختصر کر کے کہتے ہیں, بٹ ہمیشہ سے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں. آپ نے رول آف لا رکھنا ہے, آپ نے پارٹی کا حصہ نہیں بننا. آپ ہمارے لیے اتنی ہی اسپیکر ہے جتنے آپ ان کے اسپیکر ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ یونائٹڈ اسپیکر بنے بجائے اس کے کسی پارٹی کے اسپیکر بنے. آپ کا حاجی امتیاز کا پروڈیوس کرانا آپ کی ذمہ داری ہے. آئین نے یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ رکھی ہے. میں وزیر اعظم کو تو ریمائنڈ کرا چکا ہوں. سپریم کورٹ نے آپ سے انڈرٹیکنگ لی, آپ کا آفس ہمیں وہ ضرور بتا دے کہ اس انڈرٹیکنگ کا کیا ہوا. ہم میں سے کسی کے خلاف اگر کوئی کیس ہے, ہم قانون کو پیش کریں گے. ہمارے لیڈر کے خلاف 200 کیسز آئے اور 300 مرتبہ وہ عدالتوں میں پیش ہوئے. ہم عدالتوں سے بھاگنے والے نہیں ہیں, لیکن یہ جبری جمشیدیاں ختم ہو, اس پہ آپ جواب دے دیں. اور یہ پروڈکشن والا, ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو ہم نے آپس میں بھی ایسا ڈیوائیڈ پیدا نہیں کرنا. پر بیرسٹر گوہر صاحب نے جو باتیں فرمائی ہیں, ظاہر ہے انہوں نے اپنی اور عوام کے جذبات کی ترجمانی کی ہے. میں 2 گزارشات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو جو ساؤتھ افریقہ نے جو وہاں پر ہیگ میں جو کیس فائل کیا, اس میں پاکستان نے وہ اسٹیٹمنٹ پڑھی وہاں پر. یہ ان کے علم میں ہوگا, میں صرف یاد دہانی کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. نمبر 2, اسی موضوع کے اوپر فلسطین میں جو بربریت کا بازار گرم کیا گیا ہے, SCO کانفرنس جو ابھی ہوئی قزاقستان میں, تو وہاں پر جناب اسپیکر مجھ ناچیز نے اس حوالے سے جو خیالات کا وہاں پر اظہار کیا, میں آئی ڈونٹ ٹو اسپیک فار مائی سیلف, وہ اچھا نہیں لگتا, لیکن میں آنریبل ممبر کی گزارش کروں گا وہ اگر میری اسپیچ پڑھ لیں تو ان کو پورا اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے الحمدللہ حتی المقدور فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کا مقدمہ وہاں پر پیش کیا, اور اس کو بھرپور طور پر وہاں پر میں نے جی راجہ پرویز اشرف صاحب جی آنریبل ممبر کی انہوں نے ابھی بات کی ہے, میں ضرور اس کو میں چیک کروں گا اور میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. شکریہ جی. راجہ پرویز اشرف صاحب.